بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام جنت ہے۔ میں میرے نام کی طرح ہی خوبصورت تھی۔ میری رہائش کو ہاٹ میں ہے۔ میری عمر 40 سال ہے۔ ابا سرکاری نوکری کرتے تھے اور اماں گھر میں بچوں کو پڑھایا کرتی تھیں۔ میں اماں ابا کی پہلی اور بڑی اولاد تھی۔ میرے بعد ایک بہن اور ایک بھائی اور تھا۔ ابا کے 2 بھائی جو ہمارے ساتھ ہی رہا کرتے تھے اور ایک پھپھو جو بیوہ تھی اور ہمارے گھر میں ہی رہتی تھی۔ میری پھپھو کی شادی پہلے ہو گئی تھی اور پھپھو کی اولاد بھی بچوں میں سب سے بڑی تھی۔ پھپھو نے اپنی اولاد کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کی مگر ان کو پڑھا لکھا نہ سکی۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے پھپھا جی جو میری پھپھو سے بہت پیار کرتے تھے مگر وہ ایک شرابی تھے۔ میری پھپھو بھی میرے پھپھا سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک روز میرے پھپھا جی شراب پی کر گاڑی چلا رہے تھے کہ ان کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ پھپھو کی ساس نے ان کو منحوس اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر گھر سے نکال دیا اور کہا کہ اپنی اولاد کو بھی ساتھ ہی لے جاؤ، یہ بھی اس گھر میں نہیں رہے گی۔ پھپھو در در کی ٹھوکریں کھانے لگی تھی۔ پھپھو کے باقی بھائیوں کو پھپھو سے سخت نفرت تھی کیونکہ پھپھو نے اپنی پسند کی شادی کی تھی اور یہ بات پھپھو کے بھائیوں کو پسند نہیں آئی تھی۔ تبھی انہوں نے پھپھو سے تعلق ختم کر لیا تھا۔ مگر ابا نے پھپھو کی بیوگی کے بعد ان کو اپنے گھر لے آئے۔ ابا کے بھائی ہمیشہ کہتے کہ یہ وہ ناگ ہے جس کو جتنا مرضی دودھ پلا لو مگر وقت پڑنے پر یہ ڈسے گی ضرور۔ اور میرے ابا مسکرا کر ایک ہی بات کہتے، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے اور آزمائش تو اللہ کی نعمت ہے، اور اگر کبھی اللہ نے مجھے اپنی نعمت دینی ہوئی تو میں فراغ دلی سے اسے قبول کروں گا۔ میری نیت اچھی ہے، آگے اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا اور بے شک اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، اس کے بندوں پر نہیں، اور میرا اللہ پر بھروسہ میرے لیے کافی ہے۔ میں بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے میں بہت اچھی تھی۔ اماں بھی مجھے پڑھانا چاہتی تھیں کیونکہ پہلی اولاد کی خوشیاں ہی الگ ہوتی ہیں۔ میری بھی اماں کو ایسی ہی خوشیاں عزیز تھیں۔ میں کالج میں گئی تو مجھے وہاں ایک لڑکا پسند کرنے لگا۔ مجھے بھی وہ لڑکا بہت پسند تھا۔ میری اماں کے ساتھ ایسی ہی دوستی تھی جیسے ہم 2 عمر لڑکیوں کی دوستی ہوتی ہے۔ میں نے اماں سے بولا کہ مجھے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے۔ میری اماں میرے پسند کردہ لڑکے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں۔ ابا کو بھی اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ لڑکا بھی پڑھا لکھا اور بزنس مین کا بیٹا تھا۔ لیکن میری پھپھو نے پورے خاندان میں اس بات کا شور مچا دیا کہ لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی، اور ہر وقت ابا سے شکوہ کرتی رہتی کہ لڑکی کو زیادہ پڑھانے کا یہی نقصان ہوتا ہے۔ میرے 2 بیٹے تھے، تمہیں ان میں سے کوئی کیوں نہ پسند آیا؟ میرے ابا خاموش رہتے لیکن میری پھپھو نے پورے خاندان میں مجھے بدنام کر دیا تھا۔ ابا نے میرے نکاح میں جلدی کی تاکہ کوئی بھی میری شادی میں رکاوٹ نہ ڈال سکے، اور اگر کوئی بات کرتا تو ابا یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ لڑکا اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، اچھا کماتا ہے، تو بیٹی نے پسند کر لیا، اس میں ایسی کیا بات ہو گئی؟ جو میں اب اپنی بیٹی کی پسند کو نظر انداز کر کے اس پر اپنے فیصلے مسلط کر دوں۔ میری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی، لیکن جب بھی ابا کے گھر جاتی تھی تو پھپھو کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتی جو میرا دل دکھا دیتی۔ اللہ نے مجھے شادی کے 2 سال بعد ہی اپنی رحمت سے نواز دیا۔ مجھے اللہ نے پہلی بیٹی دی۔ میری بیٹی بہت بہت خوبصورت تھی۔ جو دیکھتا میری بیٹی کی خوبصورتی پر قصیدے پڑھنے لگتا۔ لیکن میری پھپھو جو ہمیشہ سے نہ جانے مجھ سے کس چیز کی ضد لگا کر بیٹھی تھی۔ میری بیٹی کو دعا دینا تو دور کی بات ہے، میری بیٹی کو دیکھتے ہی کہنے لگی کہ پہلی بیٹی ہی پیدا کرنی تھی کیا تم نے؟ اس منحوس کو پیدا کرنے سے بہتر تھا تم بے اولاد رہتی۔ پھپھو کے اپنے بڑے بیٹے کی جس جگہ شادی ہوئی وہ لڑکی سانولی تھی اور اللہ نے اسے سانولا بیٹا دیا تھا۔ میری پھپھو تو اب ہر وقت بس میرے کزن کی بیوی کو تانے دیتی رہتی اور اسے منحوس کہتی رہتی تھی۔ اب کی بار تو ابا کو میری پھپھو کا یہ رویہ بالکل پسند نہ آیا اور ابا نے غصے میں پھپھو کو گھر سے نکال دیا۔ پھپھو جلتی ہوئی ہمیں بددعائیں دیتی گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی اور اپنے ان پڑھ بیٹے بھی ساتھ لے گئی۔ ہماری زندگی تو جیسے سکون میں آ گئی تھی، ہر طرف بس خوشیوں کا راج تھا۔ میں اپنی زندگی میں اپنے شوہر اور اپنی بیٹی کے ساتھ بہت اچھے سے گزار رہی تھی۔ میری اکلوتی بیٹی تھی، اللہ نے اس کے بعد ہمیں کوئی اولاد نہ دی، لیکن ہم نے اس بات کی ناشکری نہیں کی۔ میرے سسرال والے بھی بہت اچھے تھے۔ میرے شوہر نے میری ہر خوشی میں غمی میں میرا ساتھ دیا تھا۔ میری بیٹی جس کو ہم پیار سے روشنی بلایا کرتے تھے 7 سال کی ہوئی تو ایک روز کمر درد سے بے حال ہونے لگی۔
مجھے اور میرے شوہر کو بالکل بھی سمجھ نہیں آیا کہ اچانک بیٹھے بٹھائے بیٹی کی کمر میں اتنا درد کیوں ہونے لگا ہے۔ ڈاکٹر کو دکھایا، مگر ڈاکٹر کو اتنی چھوٹی عمر میں کمر درد کی وجہ سمجھ نہ آئی۔ ہم نے کئی ڈاکٹروں سے اپنی بیٹی کا علاج کروایا، پر اس کی کمر میں ہمیشہ درد رہتا تھا۔ میری بیٹی جو ہمیشہ اچھلتی کودتی رہتی تھی، ایک دم بستر پر پڑ گئی تھی۔ اس کے ابا اور میں جو ہر وقت اس کا خیال رکھتے تھے، اس وقت اس قدر بے بس تھے کہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ ہم پر بہت سخت آزمائش آ گئی تھی، لیکن میرے شوہر اور میں صبر سے کام لے رہے تھے، مگر اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ماں باپ جس اولاد کو سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، اسی اولاد کو کانٹا بھی چبھ جائے تو ماں باپ کی جان پر بن آتی ہے۔ میں نے اور میرے شوہر نے نہ جانے کہاں کہاں کا سفر نہ کیا تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ کوئی پیر، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر نہ چھوڑا تھا میں نے۔ نہ جانے یہ بیماری کب اسے لگ گئی۔ کوئی ایک وقت، کوئی ایک لمحہ ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم نہیں چاہتے وہ ہو جاتا ہے۔ میری بیٹی زیادہ دیر نہ بیٹھ سکتی تھی اور نہ ہی زیادہ دیر کھڑی ہو سکتی تھی۔ اس کمر درد نے میری بیٹی سے متعلقہ میرے تمام خواب مجھ سے چھین لیے تھے۔ ہر وقت لیٹے رہنے والی لڑکی آخر کیا کر سکتی تھی؟ میری بیٹی کو ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر پائی۔ ہم اپنی بیٹی کی تکلیف میں 15 سال در در گھومے، شاید کسی ایک در سے اسے شفا مل جائے۔ ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں ہم اپنی بیٹی کو لے کر نہ گئے ہوں۔ نہ جانے کتنے ٹیسٹ کروا چکے تھے، نہ جانے کتنی دوائیاں ہم کھلا چکے تھے، مگر میری بیٹی کی کمر کا درد کبھی ختم نہ ہوا۔ اب تو ہم بھی تھک کر چور ہو گئے تھے۔ میری بیٹی اب 20 سال کی ہو گئی تھی۔ اتنے عرصے میں ہم دونوں میاں بیوی وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے تھے۔ بیٹی درد سے ایک بار چیختی تو ہمارے دلوں سے 1000 بار چیخیں نکلتی تھیں۔ ایک روز میں کچن میں کام کرتے کچن سے نکل کر اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی، جہاں وہ زمین پر اونڈے منہ گری ہوئی تھی۔ میری تو جان لبوں پر آ گئی تھی۔ میں ایک چیخ مارتی جلدی سے اپنی بیٹی کو اٹھانے کے لیے بھاگی، مگر میں بھی بوڑھی جان اسے سیدھا تک نہ کر پائی تھی، اور وہ اوندھے منہ لیٹی بس ایک ہی بات کیے جا رہی تھی، جس کو سن کر ہر ماں کا دل پھٹ پڑے گا کہ اماں مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، اماں مجھے اس تکلیف سے نجات حاصل کرنی ہے۔ میں وہاں بیٹی کے پاس ہی بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی کہ میں بالکل بے بس تھی، اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ہم اپنی بیٹی کو لندن کے ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر بہت عجیب سے حلیے میں تھا۔ اس ڈاکٹر نے سفید کوٹ کے ساتھ ساتھ نہ جانے اور کون سی چیزیں گلے میں پہن رکھی تھیں، اور جو کوئی بھی اس ڈاکٹر کے پاس آتا اسے پیر ڈاکٹر کہہ کر پکارتا۔ دیکھنے میں تو وہ کوئی انگریز لگتا تھا، مگر پیر کہنے پر اندازہ ہوا کہ وہ ایک مسلمان ہے۔ ہم نے اپنی بیٹی کی تکلیف کے بارے میں بتایا تو ڈاکٹر ہماری بیٹی کی آنکھوں میں غور سے دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر کی آنکھیں ایک دم لال انگارہ ہو گئیں۔ اس نے ایک دم آنکھیں جھپکی اور بولا کہ اتنے سال اس تکلیف میں کیسے گزار لیے ہیں۔ میری بیٹی رونے لگی۔ اس ڈاکٹر نے میری بیٹی کو ایک گلاس پانی کا دیا اور بولا کہ اسے 3 سانس میں پی لو۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب ڈاکٹر نے بتایا کہ میری بیٹی کو کوئی ڈاکٹری مسئلہ نہیں ہے۔ میں حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی اور وہ بولا کہ بس 1.25 مہینے اس کو روز میرے پاس لے کر آنا ہے۔ میں مان گئی۔ میں جب اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی تو وہ اسے ایک کمرے میں لے جاتا۔ اندر کیا ہو رہا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ مجھے بہت تجسس ہوا کہ کمرے میں دیکھوں، مگر کمرے میں نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی دروازہ کھلا ہوتا تھا۔ ایک دن ڈاکٹر بولا، تمہاری بیٹی کا درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا اگر تم رات بیٹی کے بستر پر مردانہ قمیض رکھ دو گی۔ ایسا کرتے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ ایک رات چھپ کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے کہ مردانہ قمیض جو سفید رنگ کی تھی اب لال رنگ کی ہو گئی تھی۔ میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے جب اگلے روز وہ قمیض پکڑی تو وہ پھر سے سفید رنگ کی تھی۔ میں نے سارا دن اسی سوچ میں گزار دیا، لیکن مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ میری بیٹی پھر سے چلنے پھرنے لگی تھی۔ سب کچھ پھر سے ٹھیک ہو گیا تھا۔ ساری زندگی گزر گئی تھی ہماری اپنی بیٹی کو ٹھیک سے چلتا پھرتا دیکھنے کو، کیا اچانک میری پھپھو کے گھر سے اتنے سالوں بعد کال آئی۔ میں نے جیسے ہی کال اٹھائی، پھپھو کا سب سے بڑا بیٹا اونچی اونچی رونے لگا اور بولا کہ اماں آپ کو بلا رہی ہیں، وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اب پھپھو کو مجھ سے کیا کہنا ہے۔ فون بند ہو گیا۔ میں نے سب کچھ اپنے شوہر کو بتا دیا، لیکن ابھی تو ہم ملک سے دور تھے،
तभी मैंने ये सब डॉक्टर को बताया कि मुझे कुछ रोज़ के लिए पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब डॉक्टर एकदम चौंक गया और बोला कि तुम 1.25 महीने यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। डॉक्टर ने मुझे एक काला कपड़ा दिया और बोला कि इसको हमेशा अपने बाजू के साथ बांध कर रखोगी। मुझे तो हैरानी का शदीद झटका लगा। मुझे डॉक्टर की बात की समझ नहीं आई कि वो इलाज मेरी बेटी का कर रहा है, लेकिन मुझे ये सब कुछ क्यों करने का कह रहा है। मैंने फ़ोन करके फूफो के बेटे से माजरत की और बोली कि मैं अभी नहीं आ सकती। मैं डॉक्टर के बताए गए तरीके से सब कुछ कर रही थी। अपनी बेटी को भी डॉक्टर के बताए गए तरीके से ही सब करवा रही थी। एक रोज़ मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास छोड़ने गई तो डॉक्टर ने काले रंग की कमीज़ मेरे हाथ में थमा दी और बोला कि आज रात से अब इस कमीज़ को अपनी बेटी के बिस्तर पर रख देना। मैंने अब की बार तजस्सुस के मारे फ़ोन की वीडियो ऑन करके कमरे में रख दी। अगली सुबह मेरी बेटी फिर से चलने फिरने से कासिर थी। मुझे बहुत हैरत हुई। मैं परेशानी की हालत में जल्दी से उस वीडियो को देखा जो मेरे फ़ोन में सारी रात बनती रही थी। वीडियो देखते ही मेरी जान निकल गई जब अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी जिसमें रात के वक्त बेटी बेड से 6-6 फुट ऊंचा उठ रही थी। मुझे लगा डॉक्टर ने मेरी बेटी को न जाने क्या कर दिया है। मैं अपनी बेटी को लिए डॉक्टर के पास गई और उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और उसके सामने वीडियो रखी जिसे देखकर वो बिल्कुल भी चौंका नहीं था। लेकिन जब वो बोला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब उसने कहा कि मैं जानता था वार फिर से चलेगा। मैं तो हैरान थी डॉक्टर के कहने पर। मैंने हैरत से डॉक्टर की तरफ देखा और बोली कि क्या कह रहे हैं, कैसा वार, क्या मतलब था इस बात का। डॉक्टर एकदम परेशान हुआ और बोला तुम्हारी बेटी को तुम्हारे अपनों से ही खतरा है, अब हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। मैं पहले तो हैरान हुई और फिर सवाल करने लगी कि कौन सा दूसरा रास्ता। डॉक्टर क्या कह रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तो हवन्नक बनी बस कभी अपनी बेटी की बेबसी पर तो कभी डॉक्टर के परेशान चेहरे को देखे जा रही थी। डॉक्टर ने मुझे परेशान देखा तो बोला परेशान नहीं हो, तुम्हारी बेटी पर काला जादू हुआ है। डॉक्टर की बात सुनकर अब तो मेरी आंखें उबल पड़ी थी। मुझे कभी भी इन सब बातों पर यकीन नहीं रहा था। मैं एक पढ़ी लिखी औरत थी, इन सब बातों को कभी नहीं मानती थी। मुझे तो हैरानगी हुई कि एक डॉक्टर होकर ऐसी सोच रखता है। मुझे डॉक्टर पर से भरोसा उठ गया। मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपनी बेटी का इलाज कहीं और से करवाऊंगी, लेकिन इस धोखेबाज डॉक्टर के पास कभी वापस नहीं आऊंगी। मैंने अपनी बेटी को लिया और डॉक्टर के रूम से निकलने लगी जब डॉक्टर की बात पर मेरे पाँव अपनी जगह थम गए। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा खून ही तुम्हें रुस्वा कर रहा है, जादू बहुत पुराना हो चुका है और जादू करने वाला इस वक्त बिस्तर पर है। अगर उसे कुछ हो गया तो हम जादू का कभी तोड़ नहीं कर पाएंगे। मुझे तो अब डॉक्टर की बातों पर बेहद गुस्सा आने लगा था। मैं समझ गई थी कि ये महज पैसे बटोरने का नया जरिया है। मैंने डॉक्टर को कुछ मशकूक नज़रों से देखा तो वो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराने लगा और मेरी तरफ अपना एक कार्ड बढ़ाया और बोला कि फिर जल्दी मुलाकात होगी, ये कार्ड ले जाओ, मुझे तलाश करने में तुम्हें आसानी होगी। मेरी बेटी फूट फूट कर रोने लगी और बोली अम्मा इसी से इलाज करवा लो, ये मुझे बहुत सुकून देता है, इसने मेरी बहुत मदद की है। मगर मुझे किसी बात का असर नहीं हो रहा था। मैं घर गई और तन फन करती अपने शौहर के पास चली गई और उनसे बोली कि किसी और डॉक्टर का इंतज़ाम करें, ये डॉक्टर किसी काम का नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर भी मायूस हो गए। उनका एकदम से बुझा चेहरा देखकर मैं परेशान हो गई और उनसे पूछा कि एकदम ऐसा चेहरा क्यों बना लिया है। आप मायूस ना हो, अल्लाह ने चाहा तो हमारी बेटी बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगी। लेकिन मेरे शौहर ने हिम्मत हारते हुए कहा कि ये दुनिया का बेस्ट डॉक्टर है जिसके पास मैं अपनी बेटी को लेकर गया था, मगर यहाँ से भी अगर ठीक नहीं हुई तो और किस जगह बेटी को लेकर जाऊँ। मैंने अपने शौहर को समझाया और बोली कि ज़रूरी नहीं है कि बड़ा डॉक्टर ही हमारी बेटी का इलाज कर सकता है, कोई छोटा मगर काबिल डॉक्टर भी हमारी बेटी को ठीक कर सकता है। मेरे शौहर ने मेरी बात पर हार मानते हुए एक आह भरी और फिर से हम गली गली मुल्कों मुल्कों फिरने लगे। अब तो मेरी उम्र भी इस काबिल ना रही थी। पाकिस्तान जाते ही सबसे पहले हम फुप्पो के घर गए जहाँ फुप्पो को फालिज हुआ था और वो बिस्तर पर थी। ना वो बोल सकती थीं और ना ही ठीक से बैठ सकती थीं। मुझे अपनी फुप्पो पर बहुत तरस आया। हम कुछ दिन वहाँ ठहरे। एक रोज़ फुप्पो ने मुझे अपने पास बुलाया और टूटे फूटे अल्फाज में कहने लगी कि काश तुम मेरी बहू होती। मैं एक आह भर कर रह गई। मैंने फुप्पो से बोला कि जो गुजर गया है उस पर अभी तक बहस क्यों करनी। अब तो मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी जवान औलाद है, अब इस बात का क्या मकसद।
پھپھو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے آگے اپنے کانپتے ہاتھوں سے جو اٹھنے سے بھی قاصر تھے میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور کہنے لگیں کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری تمام زندگی برباد کر دی، مجھے تمہاری زندگی سے جلن محسوس ہوتی تھی، بچپن سے جو تم نے چاہا تمہیں مل گیا، لیکن میں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی، اپنے شوہر کے بارے میں سب جانتے ہوئے بھی میں نے اس سے محبت کی اور پھر شادی بھی کر لی۔ میں تو پھپھو کی باتوں کو ناسمجھی سے سن رہی تھی مگر خاموش رہی تاکہ پھپھو اپنی بات پوری کر سکیں۔ پھپھو پر ترس آتا تھا کہ کہاں وہ اتنی ٹھاٹ باٹ رکھنے والی عورت جو چلتی تھی آج کیسے بسترے مرگ پر پڑی ہوئی تھی، جو چلتی تھی تو زمین پر تھاپ کی آواز سنائی دیا کرتی تھی، اور پھر اللہ کو اکڑ کر چلنے والے لوگ کہاں پسند آتے ہیں۔ میری پھپھو نے ہمیشہ اپنی اولاد کو لے کر کبھی اپنی دولت پر غرور کیا تھا۔ اماں ابا کو اللہ نے ایک ہی بیٹی بے حد خوبصورت دی تھی اور پھپھو کو بیٹے۔ پھپھو کو ہمیشہ سے اس بات کا بہت غرور رہا تھا، ہمیشہ اماں کو تانے دیتی، لیکن ابا نے میری ہر خواہش پوری کی۔ پھپھو جب بھی ابا کو میری ہر خواہش پوری کرتے دیکھتی تو ہمیشہ ابا کو ایک ہی بات کہتی، پورا تو تم اس کا ایسے کر رہے ہو جیسے اس نے یہاں ہی رہ جانا ہے، اگلے گھر بھی جانا ہے، اس نے اتنی ہی عادتیں بگاڑو جتنی بعد میں برداشت کر سکو۔ اماں کو پھپھو کی باتوں پر ہمیشہ دکھ ہوتا، مگر ابا یہ کہہ کر اماں کو خاموش رہنے کا کہتے کہ وہ بیوہ ہیں، اس کا دل نہ دکھانا، ہم نے کبھی بھی کچھ کمی نہیں چھوڑی تو کوئی کچھ بھی کہتا رہے۔ اس کے بعد مجھے بھی اتنا امیر پیار کرنے والا شوہر مل گیا جس پر پھپھو اور جلنے لگی۔ پھپھو کے بیٹے کو سانولا بیٹا پیدا ہوا اور مجھے بے حد حسین بیٹی پیدا ہوئی۔ پھپھو کے اندر حسد بڑھتا گیا۔ میرے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا جب پھپھو نے اپنے آخری وقت میں مجھے کہا کہ میں نے تمہاری بیٹی کی زندگی برباد کی ہے تاکہ وہ کسی قابل نہ رہ سکے۔ اس کو جو بیماری لگی ہے وہ میری وجہ سے ہی لگی ہے۔ میری پھپھو اپنے گناہ کا اعتراف کر رہی تھی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکلتی جا رہی تھی۔ میری پھپھو نے بتایا کہ کیسے انہوں نے یہ سب کیا۔ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تھی تب پھپھو کی ایک کزن نے پھپھو کے حسد کو جانچ لیا تھا، تبھی پھپھو کو غلط راستہ بتاتے ایک پیر کے پاس بھیجا اور بولی کہ جیسا تو چاہے گی ویسا ہی ہوگا، بس اس کا پیٹ پیسوں سے بھر دینا۔ میری پھپھو اس بابا کے پاس گئی اور اس سے جادو کروانے لگی تاکہ میری بیٹی کبھی چل پھر نہ سکے۔ میں تو اپنی پھپھو کی باتوں پر آنکھوں میں نمی لیے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایک دم ڈاکٹر کے کہے الفاظ یاد آئے۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کیا اور اگلے ہی روز ہم پھر سے اسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار تھے۔ پھپھو کی حالت دیکھ کر اب تو میں مزید ڈر گئی تھی۔ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب مجھے علم ہوا کہ اب ڈاکٹر وہاں سے کہیں اور جا چکے ہیں، لیکن کہاں یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں بہت مایوس ہوئی کہ آخر ڈاکٹر 2-3 دن میں کہاں چلا گیا تھا۔ میں اپنے اللہ کے آگے سجدہ گیر ہو گئی اور رو رو کر اپنی بیٹی کی صحت کے لیے دعا مانگنے لگی۔ نہ جانے ایسا کیا تھا میری دعاؤں میں کہ ایک دم دل کو سکون مل گیا۔ مجھے اس وقت سمجھ آیا کہ مدد ہمیشہ رب سے طلب کرنی چاہیے، پھر وہ آگے جیسے مرضی وسیلہ بنائے۔ لیکن ہم لوگ رب کے حضور حاضر ہونے کے بجائے لوگوں سے مدد کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پھر خود تک لانے کے بجائے پہلے ہمیں لوگوں کی طرف جانے دیتا ہے تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ دنیا کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں۔ مجھے اس بات کا اندازہ بہت دیر بعد ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، دیر آید درست آید۔ میں ہر وقت اپنے رب سے اپنے کیے کی معافی مانگتی اور ایک ایسا وسیلہ ملنے کی دعا کرتی جس سے میری بچی شفایاب ہو جاتی۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنی پھپھو کی تمام داستان بتا دی اور اپنے شوہر کے ساتھ لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں اپنی بچی کو بستر پر بے بس پڑی دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی بچی تھی جس کا چہرہ سورج کی کرنوں کی طرح روشن ہوتا تھا، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ شرارت چمکتی تھی۔ آج انہی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ اپنی جوان بیٹی کی ایسی حالت دیکھ کر میری روح لرز جاتی تھی۔ میں اپنے رب سے رو رو کر دعا گو تھی کہ ایک دم میرے سامنے ایک جھماکہ سا ہوا۔ مجھے ڈاکٹر کا وہ کارڈ یاد آیا جسے میں غصے میں لے تو آئی تھی مگر آتے ہی اپنے پرس میں پھینک دیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا سارا پرس کھنگال دیا تھا لیکن وہ کارڈ کہیں نہیں ملا۔ میں نے روتے ہوئے بس اللہ سے مدد طلب کی تھی۔ جیسے ہی بیگ اٹھا کر بیڈ پر پھینکا میرے پیروں میں کچھ آ کر گرا تھا۔ اپنے پیروں کے پاس پڑی 2 چیزوں کو دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے پرس میں سے ایک چھوٹا سا تعویذ نکلا تھا جس کو دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔
اور ایک کارڈ جس کو بہت برے طریقے سے موڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے دونوں چیزوں کو اٹھایا اور کارڈ کو کھول کر دیکھا جس پر اسی ڈاکٹر کا نیا ایڈریس لکھا ہوا تھا، اور دوسرا پیج کھولا جس پر نہ جانے کس زبان میں کیا لکھا ہوا تھا۔ میں تو حیران تھی کہ اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈالا تھا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ آزمائش کے وقت میں کیا کرتی ہوں، لیکن اللہ تو ایک آنسو سے بھی انسان کے پہاڑ جتنے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس پیج اور کارڈ کو پرس میں واپس ڈالا اور شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی۔ شکرانے کے نفل ادا کرتے ہی رات کے وقت میں اور میرا شوہر اپنی بیٹی کو لیے پھر سے ڈاکٹر کی تلاش میں نکل پڑے۔ میں اب نماز میں کوتاہی نہیں کرتی تھی، جانتی تھی ہر طرف سے ہو کر بھی مجھے رب کی بارگاہ میں ہی جانا ہے۔ ایڈریس پر پہنچتے ہی ہمیں وہ ڈاکٹر مل گیا۔ میں اس کی مشکور تھی جس نے مجھے جاتے وقت بھی اپنا کارڈ دے دیا تھا۔ میں نے اسے سارا قصہ سنایا اور بولی کہ اب پھپھو بہت بیمار ہے۔ اس نے مجھ سے میرے پرس میں موجود کاغذ مانگا اور بولا کہ اس کو کھول کر پڑھنا نہیں چاہیے تھا۔ خیر میں نے اسے کاغذ دیا تو اس نے کاغذ کو لائٹر سے جلا دیا اور اس کی راکھ میرے ہاتھ پر مل دی۔ یہ سب دیکھ کر میں حیران رہ گئی اور اپنے ہاتھ سے کالک مٹانے لگی کیونکہ مجھے اپنے ہاتھ پر جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے پھر سے 1.25 مہینے کا ٹائم دیا۔ اب 1.25 مہینے میں روز ڈاکٹر کے پاس جاتی رہی۔ ایک روز میں گھر پر موجود تھی، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی تیاری کر رہے تھے جب میری پھپھو کے بیٹے کا فون آیا۔ فون کو دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی اور میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون کان کو لگایا، لیکن دوسرے ہی لمحے میرے ہاتھ سے فون نیچے گر گیا۔ میں نے ہمت کی اور اپنے شوہر کے پاس بھاگ کر چلی گئی۔ میرے شوہر نے مجھ سے اتنا بھاگ کر آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے ان کو پھپھو کے بیٹے کی فون کی بابت بتا دیا، جس پر وہ حیران ہوئے اور بولے کہ اب ہم کیا کریں گے، کیسے ہوگا سب۔ لیکن میرا دل مطمئن تھا، مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا، وہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دیں گے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر کا چہرہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی جب میں نے اس کی آنکھوں کا رنگ بدلتے دیکھا۔ ڈاکٹر کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ میں خاموش ہو گئی اور خاموشی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھتی گئی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی ڈاکٹر ٹھیک ہوا تو میں نے اس کو خبر دے دی کہ میری پھپھو اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس نے دھیمے سے سر ہلایا اور بولا کہ اس کے دفناتے ہی مجھے اس کے قبر کی تازہ مٹی چاہیے جو 1 رات پرانی بھی نہ ہو۔ ماں باپ کے بس میں ہو تو وہ اپنی اولاد کی خاطر اپنی جان بھی دے دیں۔ یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے نخرے برداشت کرتے ہیں، اس کی تکلیف میں 7 سمندر تک پار کر لیتے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو ہر بات سمجھا کر واپس پاکستان بھیجا۔ اگلے روز ہی جب پھپھو کو دفنایا گیا، میرے شوہر قبر کی مٹی لے کر واپس لوٹ آئے۔ اب ڈاکٹر نے میری بیٹی کو 1 ہفتے کے لیے اپنے پاس رکھنے کا بولا۔ میں تو اب اللہ کے سپرد کر کے سب کچھ کرتی جا رہی تھی۔ میں نے بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس چھوڑا اور 1 ہفتے کے بعد گئی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب میری بیٹی تیز تیز بھاگ رہی تھی اور پہلے جیسی خوش تھی۔ اپنی جوان بیٹی کو ایسے بھاگتا دیکھ کر مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی کیونکہ وہ اپنے بچپن کے تمام خواب پورے کر رہی تھی، بچوں کی طرح بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ہم گھر لوٹ آئے۔ ابھی بھی 2 دن باقی تھے مگر اب ہم نہیں جا رہے تھے۔ 1.25 مہینے کا آخری دن تھا اور ہمیں آج آخری دن ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ میں ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، تبھی میں نے ڈاکٹر کے لیے نت نئے تحفے بنا کر رکھ لیے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے جانے سے منع کیا مگر میں آج ضرور جانا چاہتی تھی۔ تبھی اپنی بیٹی کے ساتھ اس ڈاکٹر کے ہاں چلی گئی۔ خوش گپیوں اور شکریہ ادا کرنے کے بعد جب ہم نے وہاں سے اٹھ کر آنے کی اجازت مانگی تو ڈاکٹر کی بات پر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میری بیٹی کا حال بھی مجھ سے الگ نہیں تھا۔ میں اور میری بیٹی تو دنگ تھے۔ اتنی دیر میں میرے شوہر آئے تو ڈاکٹر نے پھر سے یہی بات کی۔ میرے شوہر نے ڈاکٹر کی بات پر سنجیدگی سے سوچتے ہوئے ڈاکٹر صاحب سے کچھ وقت مانگا تھا۔ میری بیٹی بہت گہری سوچ میں تھی۔ جب میں نے بیٹی سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے تو وہ بولی کہ اسے ڈاکٹر سے شادی کرنی ہے۔ ڈاکٹر میری بیٹی سے عمر میں کافی بڑا تھا لیکن شکل و صورت سے کافی خوبصورت تھا۔ ہم نے آپسی صلح مشورہ کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ ڈاکٹر سے کر دیا۔ میری بیٹی بھی ڈاکٹر کے ساتھ خوش تھی۔ اب یقین ہو گیا تھا کہ کچھ رشتے بے نام ہو کر بھی دل میں اپنا ایک مقام بنا لیتے ہیں، مگر اپنے رشتے دار جن پر ہمیں بڑا مان ہوتا ہے، ہمیں ان پر بہت ناز ہوتا ہے، ان میں سے کچھ رشتے نہیں ہوتے۔ وہ ایک ایسا ڈراؤنا خواب ہوتے ہیں جس کو اٹھنے کے بعد انسان کبھی بھول ہی نہیں پاتا اور ان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہے۔ بھائیوں کے بچوں کو بہنیں انتہا کا پیار کرتی ہیں، ان کو اپنا خون سمجھتی ہیں، ان پر صدقے واری جاتی ہیں۔
مگر میری پھپھو نے اپنے ہی سگے بھائی کی اولاد کی زندگی محض اپنے حسد اور جلن میں تباہ کر دی۔ وقت سے پہلے میں نے خود پر بڑھاپا چڑھا لیا تھا۔ اولاد نعمت ہے اللہ کی، جس کو دینے کے بعد اللہ انسان کو آزماتا ہے اور بار بار آزماتا ہے۔ اپنے رشتوں میں نفرت کا زہر گھول کر ان کو مارنے سے بہتر ہے ان سے دوری اختیار کر لی جائے، تاکہ زندہ آپ بھی رہ سکو اور زندہ وہ بھی رہ سکیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔